مشرق وسطی کی جنگ نے خطے ہی نہیں بلکہ عالمی سیاست کو بھی ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق 10 دن کی جنگ دراصل ایک مختصر مدتی مہم تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے آغاز سے اب تک قریباً 5000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کے الفاظ میں امریکہ کئی حوالوں سے جنگ جیت چکا ہے مگر ابھی مکمل کامیابی باقی ہے۔ تاہم ان کے اسی بیان میں ایک تضاد بھی نمایاں ہے۔ ایک طرف وہ جنگ کے جلد خاتمے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی روکنے کی کوشش کی تو اسے کہیں زیادہ سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ امریکہ نہیں بلکہ وہ کریں گے۔ گارڈ کور کے بیان کے مطابق اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران خطے سے 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس جنگ کے وسیع تناظر کو دیکھا جائے تو امریکہ کے مقاصد نسبتاً پیچیدہ اور متضاد دکھائی دیتے ہیں۔ واشنگٹن ابتدا میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی حکمت عملی بظاہر فضائی حملوں کے ذریعے ایرانی قیادت کو کمزور کر کے اندرونی بغاوت پیدا کرنے کی تھی۔ تاہم فوجی تاریخ بتاتی ہے کہ صرف فضائی حملوں کے ذریعے کسی ریاستی نظام کو گرانا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی دنوں میں امریکی بیانیہ بدلنے لگا اور اب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ کے 3 مقاصد بتائے ہیں: ایران کی میزائل صلاحیت کی تباہی، میزائل ذخائر کو نشانہ بنانا اور میزائل بنانے والی تنصیبات کو ختم کرنا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب نہ نظام کی تبدیلی کا ذکر ہے اور نہ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی بات۔ اس کے برعکس اسرائیل کے مقاصد زیادہ جارحانہ اور طویل المدتی ہیں۔ اسرائیل ایران کی میزائل طاقت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے لیے کمزور اور غیر مستحکم ایران ہی قابل قبول نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی صرف اپنی بقا پر مبنی ہے۔ وہ براہ راست فوجی طاقت میں امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غیر متوازن جنگی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ خلیج میں توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنانا، آبنائے ہرمز میں دباؤ پیدا کرنا اور میزائل حملوں کے ذریعے مخالفین کے دفاعی ذخائر کو ختم کرنا اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس پس منظر میں ٹرمپ کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پوٹن پہلے ہی نئے ایرانی رہبر کی حمایت کا اعلان کر چکے تھے، اس کے باوجود ٹرمپ نے ان سے رابطہ کیا۔ کیا اس رابطے کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ واشنگٹن اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی سفارتی راستہ تلاش کر رہا ہو؟ ٹرمپ کے بیانات میں مسلسل اس امکان کو مزید تقویت دیتی ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ اب واقعی اس جنگ سے نکلنے کے لیے کسی مناسب فیس سیونگ لمحے کا انتظار کر رہے ہیں؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، عامر احمد خان اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ایران کے خلاف جنگ خاتمے کے قریب، امریکی صدر ٹرمپ جنگ پر بدلتے اہداف، مقاصد اور پوٹن سے رابطہ۔ کیا ٹرمپ جنگ سے باعزت طور پر نکلنے کے لیے کسی مناسب فیس سیونگ کا انتظار کر رہے ہیں؟ حسن نثار صاحب، اس سچویشن میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ خاتمے کے قریب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، آپ کے خیال میں اب انہیں باہر آنے کے لیے اس صورتحال سے اس کو اینڈ گیم کی طرف لے جانے کے لیے فیس سیونگ وہ مانگ رہے ہیں، درکار ہے، یا ابھی بھی وہ ڈسیپشن کھیل رہے ہیں؟ دیکھو، وہ ایک محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے۔ اس طرح کے لوگ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، میں زیادہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، تھک سکنڈ ہوتے ہیں، چڑی لتھی دا۔ ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے بڑا زبردست کہ فلاں بندے نوں نا جی چڑی لتھی دا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے مناسب فیس سیونگ، تو اس بات کا حوالہ تو میں کل کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں۔ پتہ نہیں میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگیں تو اپنا بچہ بھی پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ وہ تو امریکہ ہے اور وہ ہے تو اسرائیل ہے نا۔ وہ باؤنس بیک کر گیا، ایک جوا کھیلا تھا اس نے جس طرح کا وہ ہے بندہ، یہ ہونا ہی تھا۔ یا پھر کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری کرو، کچھ اور سوچو، آئی ڈونٹ نو۔ مطلب ٹرمپ یہاں سے آگے ایکسٹریم میئرز کی طرف جا سکتے ہیں؟ حسن نثار صاحب، جتنا نقصان ایران میں کر چکے ہیں، اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، یہاں سے آگے بھی معاملات وہ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آگے پنگا پھر بہت خوفناک ہو جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں اتنی کامن سینس بھی نہیں ہوگی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر تو سب کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بے وقوف ہوں گے۔ اور ان کھیلوں میں نا شرمندگی فلانا ٹمکانا نہیں ہوتا،
یہ کوئی دو انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہے معاملہ، سٹیکس بہت خوفناک ہیں، تو کچھ بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی جو ریسنٹ اس کا جو پوسچر ہے یا اس کا جو بھی اس نے کہا ہے، اس کے بعد مجھے تو بڑی بہتر وائبس محسوس ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو. درست. زیغم صاحب ایک تو اس کو بھی کمنٹ کیجیے گا کہ روسی صدر پوٹن سے ہر بار ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، اب اس سچویشن جب یہاں پہنچی تو گزشتہ روز انہوں نے خود سے رابطہ کیا اور گفتگو کی. دوسرا اس پر آ جائیے گا کہ ماضی کی جنگیں امریکہ کی بڑی بڑی دو چار رہیں، ویتنام، افغانستان یا عراق کی، دعوے جھوٹے ہی صحیح مگر مقاصد واضح تھے امریکہ کے. اب کی بار اس میں امریکہ کے اتنے واضح مقاصد نہ دکھ رہے ہوں جتنے اسرائیلی مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے جنگ لڑی جاتی نظر آ رہی ہے. کیا امریکی اسٹریٹ کی حدت بھی ٹرمپ تک یا امریکی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا شروع ہو گئی کہ غلط جنگ میں کود گئے ہیں؟ کل کا جو دن تھا 9 مارچ کا، میرا خیال ہے اس کے گرد کیلنڈر پر ایک گول دائرہ بنانے کی ضرورت ہے. کل مارکیٹس نے ایک بات بتائی صدر ٹرمپ کو اور مغرب کو کہ یا یہ جنگ لڑی جائے گی یا پھر معیشت بچے گی. کل گلوبل ریسیشن کھل کر سامنے واضح طور پر آشکارا ہو گئی کہ یہ جنگ چلے گی تو گلوبل ریسیشن ہوگی. کل آئل نے ہٹ کیا $119 فی بیرل، 50% کا رائز، بڑھاوا، اور یہ بڑھاوا یوکرین جنگ کے بعد سب سے بڑا بڑھاوا تھا. اور اس وقت CNN میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 کے بعد یہ دنیا بھر میں تیل کی سب سے بڑی ڈسرپشن ہے. تیل کے بہاؤ میں 1956 کے بعد سے اب تک کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں آئی تھی. 20% دنیا کا تیل رکا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ تیل پیدا کرنے والے ملک فورس میجور کر رہے ہیں، اپنے معاہدوں سے انحراف کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم معاہدے پورے نہیں کر سکتے. قطر جیسے ملک نے LNG پر فورس میجور کر دیا. بحرین کی جو ان کی تیل کی فیسلٹی تھی وہ جب ہٹ ہوئی تو انہوں نے تیل کی پروڈکشن پہ فورس میجور کر دیا. عراق نے رومیلا آئل فیلڈ بند کر دیا. اس کے بعد جو تیل کی اوپر قیمتیں گئی ہیں، انشورنس کا جو حال ہوا، جو تیل نکلنا بند ہوا باہر، اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اب گلوبل ریسیشن آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے امریکہ کا اپنا پیٹرول پمپ، کہ امریکہ کا پیٹرول پمپ جو قیمت ایگزرٹ کرے گا، اور جو ریسیشن ہے اور جو انفلیشن ہے وہ خود جو قیمت مانگے گی ٹرمپ سے، کیا وہ اس قیمت کو دینے کو تیار ہیں. اور جو اتحادی ہیں ان کے اوپر جو قیمت آ گئی ہے، بھارت پر، جاپان پر، کوریا پر، مغرب پر، ان کا کیا بنے گا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر زبانی انٹرونشن کی. یہ بہت اہم انٹرونشن تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جنگ جو ہے یہ آلموسٹ اوور، بس یہ ختم ہو گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے اس جنگ کو ری برانڈ کر دیا ہے، کہ واضح کر دیا کہ فار ایور وار نہیں ہے. انہوں نے جاب کمپلیٹ کا اشارہ دے دیا ہے. اب رجیم چینج سے وہ نکل آ گئے ہیں. انہوں نے یوز کیا کہ یہ ایک ایکسکرشن تھی، یہ ایک چھوٹا سا حملہ تھا، اور ہم نے جو آبجیکٹیوز اچیو کرنے تھے بس تقریباً کر لیے. اب اس میں بھی خبردار، آپ دیکھیے چیٹم ہاؤس کے ایکسپرٹس کتنا بڑا تھنک ٹینک ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی لوگوں، ان کے جو انٹرسیپٹر ہیں ختم ہونے کے قریب ہیں، یہ 1 مہینہ چل سکتے ہیں، دوسرے مہینے میں ختم. پھر اس کے بعد ایران کے میزائل ہوں گے اور آپ کے اڈے ہوں گے. یہ بھی ان کے اپنے تھنک ٹینکس، اپنے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں. آگے دلدل بڑی واضح نظر آ رہی ہے. پبلک سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے ایک پاپولسٹ کے لیے. تو مجھے تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے ایک قدم پیچھے لے لیا ہے. نیریٹو بدل دیا ہے ٹرمپ نے کہ ہم نے 10 دن میں کمر توڑ دی ہے، ایران کو زخمی کر دیا ہے، ایران کا سر کاٹ دیا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ دنیا ایک اور طرح سے بدل گئی ہے. اب جب امریکہ پیچھے ہٹے گا تو ایران نے ایک مختلف طرح کی ڈیٹرنس قائم کر لی ہے. اب ریجن میں امریکہ کے اتحادی ایک مسلسل خطرے میں ہوں گے. جن میزائلوں کو یہ ختم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو چند مہینوں پھر سے پلانش ہو جائیں گے. ان کو بنانا کون سا مسئلہ ہے؟ نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں، نیوکلیئر تو ان کا مسئلہ تھا ہی نہیں. رجیم چینج آپ کر نہیں سکے، ریاست کو آپ توڑ نہیں سکے، ایک زخمی ایران کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر
صدر صاحب گئے کہاں پر ہیں میڈیشن کے لیے، جنگ رکوانے کے لیے؟ روس کے صدر کے پاس، ولادیمیر پیوٹن کے پاس، جو مسلسل مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پیوٹن تھا، یہ روس تھا جو ایران کو بتا رہا تھا کہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ ٹھوکو۔ سیٹلائٹ ایران کے پاس تو نہیں ہے نا، نیویگیشن سسٹم خلا میں ایران کے پاس تو نہیں ہے نا، یا چین دے سکتا ہے یا روس دے سکتا ہے۔ تو وہ کون ان کو بتا رہا تھا کہ وہ پریسین سٹرائک جو پچھلی دفعہ ایران نہیں کر سکا، وہ پریسین سٹرائک اس دفعہ کیسے کر رہا تھا؟ اس عرصے میں چند مہینے کے اندر ایران نے اپنے میزائلز کو کس طرح اتنی زبردست انداز میں نہ صرف ریپلینش کر دیا بلکہ اپنے پروگرام کو ان چند مہینوں میں اپ گریڈ کر لیا بغیر روس کی مدد کے۔ اور اب اس روس کے پاس گئے ہیں آف ریمپس لینے کے لیے۔ تو میری رائے میں تو اب آف ریمپس کلیئر ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو گلوبل مارکیٹس کہہ رہی ہیں نا۔ دیکھیں مارکیٹس فارورڈ لوکنگ ہوتی ہیں۔ آپ کو کل مارکیٹس کیا بتا رہی تھی، اور آج آئل کی مارکیٹ کیا بتا رہی تھی، کل کو آپ کو سٹاک مارکیٹ کیا بتا رہی تھی، آج کیا بتا رہی ہے۔ تو صورتحال واضح ہے، اب آف ریمپس ہیں، اب جنگ کی واپسی کا راستہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ باقی آخر میں آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر جنگ ختم کرنے سے پہلے ناک سے دھواں نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے، کچھ اپنی عزت تو رکھنی ہے نا۔ درست ہو گیا۔